وجاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بڑی دور دراز سے، کہیں دیہات سے سفر کر کے تو حضور جان جانو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے انی لا اصوم الا الشہر لا ازید علیہ، حضور 12 مہینوں میں صرف میں 29 یا 30 روزے رکھتا ہوں، اس سے زیادہ میرے جسم کے اندر ہمت نہیں ہے، یعنی میں چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، جمعرات، جمعہ اور پیر کا بھی نہیں رکھ سکتا، شب برات اور معراج اور یہ کوئی بھی روزہ میں نہیں رکھ سکتا، صرف پورے سال میں یا 29 روزے جب چاند 29 کو یا 30 ہیں جی، بس میں اتنا ہی رکھتا ہوں، ولا اصلی الا الخمسہ، باقی مسئلہ رہ گیا نمازوں کا تو یا رسول اللہ صرف 5 پڑھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، اشراق، چاش، توابین کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہ سارا کچھ کرتے تھے مگر انہوں نے یہ ہمارے دل کی حالت کو دیکھ کر کہا حضور 5 نمازیں اور 29 یا 30 روزے ہیں، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے وَلَيْسَ لِلَّهِ فِي مَالِي صَدَقَةٌ، میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو یا میں کوئی نفلی صدقہ کر سکوں، حضور جی میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ چوتھی بات وَلَا حَجٌّ، حضور امیر نہیں ہوں اس لیے مجھ پر حج بھی فرض نہیں ہے، وَلَا تَطَوُّعٌ، اور نفلی حج بھی میں نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر مسئلہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نمازیں 5 ہیں، روزے 30 ہیں، صدقہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، اور حاجی بھی نہیں ہوں، تو پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور آئین انا اذا مت، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں اپنے انجام کی خبر نہیں، یہاں حضور اپنے غلاموں کا انجام بتا رہے ہیں۔ عرض کی حضور جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میں کدھر جاؤں گا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ ترتیب، سوالوں کی ترتیب اور موتیوں کی جو لڑی انہوں نے پروئی نہ جی کہ 30 روزے نے تے 5 نمازاں نے تے نہ نفلی تے نہ واجبی صدقے تے نہ کوئی حج میرے کو، یہ جس خوبصورت انداز سے سوال پوچھا تو آپ کا یہ سوال سن کر میرے اور آپ کے آقا و مولا مسکرا پڑے، حضور نے تبسم فرمایا، اور جملہ کیا فرمایا؟ پوچھا حضور میں کدھر جاؤں گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معی، میرے ساتھ ہوگے، میرے ساتھ ہوگے، میری معیت میں ہوگے، میری سنگت میں ہوگے، لیکن فرمایا 6 چیزوں سے پرہیز کرنا، بس یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے کافی ہے مگر 6 چیزوں سے پرہیز کرنا جی، 6 چیزوں سے آسان دین نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ شہید ہو جائیں گے بس تو بچت ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الغل والحسد، الغل والحسد، فرمایا اپنے دل کو 2 وائرسوں سے تم نے بچانا، جس طرح ہم اپنے جسم کو کورونا وائرس سے بچاتے ہیں، دیگر وائرسوں سے بچانے کے لیے ہر ممکن حد تک SOPs پر عمل کرتے ہیں، فرمایا اپنے دل کے اندر 2 وائرس نہیں جانے دیں تو تم میرے ساتھ ہوگے۔ نمبر 1 فرمایا دھوکہ نہیں کرنا۔ دھوکہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام بازار تشریف لے گئے، کچھ سامان اچھا لگا، حضور علیہ السلام نے وہ خریدنا چاہا، لیکن جب اس کے اندر ہاتھ ڈالا اوپر کچھ تھا نیچے کچھ تھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ فرمایا ایسے نہیں کرنا۔ یہاں تو تجارت کی مثال دی، لیکن فرمایا دینی اور دنیاوی کسی مسئلے میں تم نے دھوکہ نہیں کرنا۔ کوئی شخص آپ کو امانت دیتا ہے تو ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کی امانت کو ہم نے خرد برد کیسے کرنا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ فرمایا دھوکہ نہیں کرنا۔ دوسرا وائرس ہے حسد، فرمایا یہ جو ٹکڑا ہے نا دل کا، اس کو تم نے دھوکے سے بھی بچانا ہے اور حسد سے بھی بچانا ہے۔ حسد کیا ہے؟ ویسے تو مختلف اس کی تعریفیں ہیں، لیکن مجھے واصف علی واصف کی تعریف جو انہوں نے کی ہے بہت خوب لگی۔ فرماتے ہیں رب کی تقسیم پر راضی نہ ہونا یہ حسد ہے۔ رب نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے؟ کوئی کھا پی رہا ہے نا، اچھے کپڑے پہن لیے، لوگ کیا کرتے ہیں ان کو 4 بکرے خرید کر کسی 2 نمبر پیر کو دینے پڑے دے دیتے ہیں، کہنے ایدہ پٹھا بٹھا چھڑ کالا علم کروا دی، یہ کھا رہا ہے، اس کے پاس اللہ نے اس کو کھانے پینے کے لیے وافر نعمت دے دی، گاڑی دے دی، کوٹھی دے دی، بنگلہ کیوں مل گیا اس کو؟
خدا کے بندے تم جل کیوں رہے ہو، مر کیوں رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ جس طرح تو نے اپنے خزانے سے اسے نوازا ہے مجھے بھی عطا فرما۔ تو رب کی تقسیم پر راضی نہ ہونا یہ اصل ہے۔ اب اپنی فیملی میں بھی کسی سے نہ کریں، اور اللہ واسطے بھی کسی مولوی سے اور علماء سے حسد نہ کریں۔ علماء سے حسد کر کے کیا ملے گا؟ آپ کی نمازیں پیچھے پڑھ کے حسد کریں ہم، جنازہ جو پڑھائے اس کے ساتھ حسد ہے، بانگاں جڑا دوے او دے نال حسد ہے، کلمے جڑے پڑھائے او دے نال حسد ہے، جنہیں ایمان مفصل تے مجمل یاد کروائی ہے، جنہیں نہان دھون دا طریقہ دسیا، اذاناں دتیاں، اللہ واسطے کا حسد مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہی حسد۔ اور فرمایا یہ کتنا خطرناک وائرس ہے، ایک وائرس ہے جی کرونا جی، جس کو ہو گیا جی وہ اب وہ نہیں بچ سکتا، یہ اور اس کو الگ کر دو جی، اس کے ساتھ سلام بھی نہیں کرنا۔ اور حسد کتنا خطرناک وائرس ہے، فرمایا زمین اور آسمان جتنی نیکیاں ہوں کسی کے پاس، ایک مرتبہ وہ حسد کر لے تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی، اور یوں کھاتا ہے یہ نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا یہ دو وائرس ہیں، ان سے تم نے اپنے دل کو بچانا ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا دو وائرس ہیں، ان سے زبان کو بھی بچانا ہے، الغیبہ والکذب۔ فرمایا بدخوئیاں نہیں کرنی کسی کے پیٹھ کے پیچھے، فلانا اینجے جی، فلانا اینجے جی، فلانا اینجے جی، اس کے عیب کسی کی پیٹھ کے پیچھے نہیں بیان کرنا۔ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ اس لیے جائز ہے، فرمایا اگر ایک بندہ برا ہے اور آپ اس کے شر سے اپنے مسلمان بھائی کو بچانا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کو بچ کے رہنا، یا حاکم وقت غلط ہے تو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں اس سے بچ کر رہنا، یا کوئی بھی شخص کوئی بندہ کسی راستے پر سفر کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگے جس کے ساتھ یہ لین دین کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دھوکہ دے دے گا، یہ بعد میں پیسے واپس نہیں کرے گا، اس کو بچا لو کہ تم میرے مومن بھائی ہو، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، لیکن اس سے ذرا اپنے دامن کو بچا کے رکھنا۔ یہ تو صورت ہے جواز کی۔ اور باقی یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے ویسے ہی بیٹھ کر اس کے عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور اس کی سزا اتنی ہے، فرمایا جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، اور ہمارے معاشرے کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ بھی کرتا ہوں، اس میں کبیرہ گناہ بھی تھے، تو مجھے بس آپ ایک کام بتا دیں، میں بس وہ کر لوں گا، میں زیادہ نہیں کر سکتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبض پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا بس۔ اب وہ چلے گئے تو خیال، وہ کوئی کام کرنے لگے تو خیال آیا کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ تو عرش سے آگے کی خبریں بھی رکھتا ہے، صبح جے سائیوں نے پوچھ لیا رات میں کم کیتا، میں کیا نہ کیتا تے جھوٹ ہو جائے گا، لہٰذا وہ اس عمل سے بچنے کے لیے ہر برائی کو چھوڑتے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کہ حضور ایک چھڑوانے کے لیے آیا تھا، آپ نے سارے ہی چھڑوا دیے۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں جس سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے جی۔ نمبر 1 النظر الی ما حرم اللہ وان تزدری بہما مسلما۔ فرمایا پہلی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ جل شانہ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اس کو نہیں دیکھنا۔ اور نمبر 6 فرمایا اپنی مختصر سی زندگی میں کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ۔ 6 چیزیں بتائیں جی، دھوکہ نہیں کرنا، نہ دھوکہ دینا ہے، سمجھدار ہوتا ہے جی یہ دھوکہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھے کسی کے سپرد کر دیا ہے میرا اصل مالک وہ ہے، میں نے اس کے پاس واپس جانا ہے۔ تو یہ مثل مشہور ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ پہلے خود اس میں جاتا ہے۔ میں دھوکہ نہیں دینا، حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو نہیں دیکھنا، اور کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تو جو جملے حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا وہ بڑے وجد آفرین ہیں، ان کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دیا۔
فرمایا جو ایسا کر لے گا، اعمال اس کے پاس صرف 29 روزے یا 30 5 نمازیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان 6 چیزوں سے اس نے پکا پرہیز کیا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دخلت معی الجنہ علی راحتی ہاتین، فرمایا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں داخل کروں، یوں کر پکڑ، یعنی یہ کیفیت یہ، فرمایا میں اس کی ہتھیلیوں میں اپنی مبارک ہتھیلیاں ڈال کر اس کو پکڑ کر یوں جنت میں لے کر جاؤں۔ اب اس سے آسان دین کہاں سے بیان کریں جناب، اس سے آسان کیا آپ مجھے بتا دیں وہ کر لیتے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج وقت ہے، آج ان چیزوں پر ہم عمل کر لیں، تو جب وقت ختم ہو جائے گا پھر تو عمل کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور عمل تبھی ہوگا جب ہم مسجد کے ساتھ جڑے ہوں گے، جب ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے،